السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے۔ میرے دوستو، ہمارے پاس کتاب ہے دعوت جہاد۔ میرے دوستو، ہم کافی ساری کتابوں میں سے آپ کے سامنے احادیث رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دعوت جہاد ہے۔ دعوت جہاد میں سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان رکھیں گے۔ اللہ پاک ان پہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اور ملک خداداد پاکستان کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے، اپنے گھروں سے اپنے بال بچے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان آرمی کی حفاظت فرمائے، پاک فورسز کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک مجاہدین، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ جو میں آپ کے سامنے دعوت جہاد لے کے بیٹھ کے اور سکون سے جہاد کی احادیث اور جہاد کے قصے سنا رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو میرے دوستو، اس کے پیچھے پاکستان آرمی کی قربانیاں ہیں کہ وہ بارڈر کے اوپر دن رات جاگتی ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھیں۔ میرے دوستو، پاک فورسز کی اور پاکستان آرمی کی قدر کیجئے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ دن رات جاگتی ہیں بارڈر کے اوپر اور دن رات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، اپنے گھروں کے قریب مسجدوں میں جا کے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سکون سے تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کی شہادت قبول فرمائے، اللہ پاک غازیوں کی مدد فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے دوستو، یہ پاکستان آرمی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تو ہم آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوے میں جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظار فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس طرح خطبہ دیا: اے لوگو، دشمن سے جنگ کی دعائیں اور تمنائیں نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کرو، اور جب میدان جہاد میں دشمن سے مقابلے ہی کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر صبر کے ساتھ ڈٹ کر رہو اور خوب جان لو بے شک تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بکر سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ابا جان یعنی ابو موسیٰ اشعری سے اس وقت سنا جب کہ آپ دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں تھے، فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑے ہو گئے جن کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، وہ کہنے لگے: اے ابو موسیٰ، آپ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے؟ ابو موسیٰ نے فرمایا: یہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس ابو موسیٰ نے فرمایا: ہاں۔ یہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہیں آخری الوداعی سلام کرتا ہوں۔ پھر وہیں پر اس شخص نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا اور تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن کی طرف پیدل چل پڑے اور خوب دشمن سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ فائدہ: مسلم شریف کی ایک روایت میں ان ابواب الجنہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ ابو موسیٰ اس وقت اصفہان میں مصروف جہاد تھے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان اٹھا جس کے جبے کی آستینیں پھٹ چکی تھیں، اس نے حضرت ابو موسیٰ سے سوال کیا۔ مسند عبد الرزاق کی ایک روایت میں آیا ہے کہ بے شک جنت کی چابیاں مجاہدین کی تلواریں ہیں۔ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے کہ بے شک تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تلوار سے کفار کو مارنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، جہاد میں کفار کی کھوپڑیاں اڑاؤ، اس طرح تم جنت کے وارث بنو گے۔ اس طرح ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ صحابہ نے فرمایا: ضرور ہمیں بتا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تلوار سے کفار کو مارنا، مہمان کو کھانا کھلانا اور فرض نمازوں کے اوقات کا اہتمام کرنا۔
ان روایت میں تلواروں کو جنت کی چابیاں قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلواریں جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب میدان کارزار میں جہاد کے غرض سے اللہ کی رضا کے لیے تلواریں سونتی جاتی ہیں تو اس وقت مجاہدین اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وقت مجاہدین اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک ان احادیث پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ میرے دوستو، جو لوگ جو اللہ والے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں پاکستانی بارڈر کے اوپر، اور پاکستانی بارڈر کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے اور دن رات اپنی ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان فورسز، پاکستان آرمی کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ان کو اسی طرح ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح دن رات پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں۔ میرے دوستوں، نہیں تو کون ہے وہ لوگ جو مجھے بتاؤ جو 30 35 40 ہزار کے لیے جوانی کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں؟ یہ ایک اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے۔ میرے دوستو، میں بہت گناہگار ہوں، آپ لوگ بہت نیک ہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے آپ کے سامنے یہ حدیثیں سنانا قبول فرمائے، اللہ پاک اس کے اندر کمی پیشی معاف فرمائے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔